مزارات اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ایک ایسا تصور ہے، ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا روحانی رشتہ ہے جہاں پر ہم اگر جائیں تو ہمارا یقین ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے کچھ سجادہ نشین، گدہ نشین اور کچھ ایسے نشینوں نے نشہ پی رکھا ہے یا نشہ کر رکھا ہے، جنہیں اس کی آڑ میں نہ تو ناچنے والے نظر آتے ہیں، نہ ناچنے والی نظر آتی ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں، اور اپنے یہاں پر کالے جادو دکھواتے ہیں، اپنے یہاں پر ناچ گانے کراتے ہیں، کالے جادو کے ساتھ ساتھ سرکس لگاتے ہیں، موت کے کنویں لگاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیا یہ مزارات پر جو آپ عرس کا موقع کرتے ہیں، عرس کا معنی آتا ہے برسی، اور برسی کے موقع پر آپ ناچ گانے کراتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات پر؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر یہ مزارات پر اسی طرح سے، ہمارے مزارات پر اسی طرح سے ناچ گانے ہوتے رہے، یقین ماننا آنے والی نسل ہماری اسی کو ثواب ماننے لگے گی، اور آگے چل کر یہ ہمارے دین کے لیے ایک خطرناک بسفوٹک ہمارا عمل بن جائے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے اور اپنے بزرگوں سے، ایسے سجادہ نشین جہاں جہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ان کا فل طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں حضور اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان بریلی شریف کی سرزمین پر آپ جائیے، وہ ایسا عرس ہوتا ہے، خدا کی قسم ایسی فاتحہ ہوتی ہے، ایسی برسی کی فاتحہ منائی جاتی ہے جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے اعتبار سے لوگ آتے ہیں، اور کہیں کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، کہیں کوئی فحش گوئی نہیں ہوتی، کہیں کالے جادو نظر نہیں آتے، کہیں ماں اور بہنیں برہنہ نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن تمہارے مزارات پر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ پیسہ ہے، پیسہ، پیسے کی بنیاد پر آج تم حرام کی طرف جا رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو تم کرا رہے ہو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر یہی ہوتا رہا تو ایک دن ہمیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں، دیکھیے آپ سنیوں کے مزارات پر، دیکھیے آپ سنیوں کے مزارات پر کیا ہو رہا ہے، ناچ گانے وہاں ہو رہے ہیں، شیخ چلی وہاں آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہنسانے والے آ رہے ہیں، ناچنے والے آ رہے ہیں، کالا جادو دکھانے والے آ رہے ہیں۔ ان کو موقع ملا، پتا چلا کہ بھولے بھالے سنیوں کو انہوں نے اپنی آگوش میں کیا اور اپنی طرف کھینچ کر ان کو اپنا بنا لیا۔ پتا چلا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس ظلم کا شکار کون بنا؟ اس ظلم کے شکار وہی بنا جس نے سجادہ نشین، گدہ نشین بن کر ایک مزار پر عرس کرایا، اور وہ بھی برسی کی فاتحہ کے سلسلے میں۔ جو یہ ہوتا ہے، کیا کوئی اپنے گھر میں اگر کسی کی برسی کرائے تو کیا ناچ گانا کرائے گا؟ کیا وہ کالا جادو کرائے گا؟ کیا وہ ناچ گانے کے ساتھ ساتھ سرکس کرائے گا، موت کا کنواں لائے گا، ٹرین چلوائے گا، جھولا چلوائے گا؟ کیا کیا کرے گا وہ؟ اور وہاں پر خواتین کو بلائے گا، برہنہ بلائے گا، بے پردوں کے بلائے گا، رات میں بلائے گا، دن میں بلائے گا۔ پتا چلا یہ جو تم بازار لگا رہے ہو نا، یہ بازار نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان سجادہ نشینوں اور گدہ نشینوں سے، یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ اور میں قوم کے علاقائی ان علاقوں کے علماء سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان علاقے کے علماء سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی موجودگی میں یہ سب اس طرح کا جو ناجائز و حرام کام ہو رہا ہے، یہ روکنے کی قوت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں سمجھایا جا رہا ہے اس بات کو کہ ہمارے علماء پیچھے کیوں ہیں؟ اگر یہ ناجائز ہے تو ایسے سجادہ نشینوں اور گدہ نشینوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کا کام کیجئے۔ اس لیے جہاں پر سرکس ہو رہا ہو، جہاں پر فحش گوئی ہو رہی ہو، ناچ گانے ہو رہے ہوں، ایسے معاملوں میں ہمیں سترک رہنا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو سترک رہنا ہے۔ ایسے میلوں میں نہ جائیں جہاں پر بے پردگی اور بے حرمتی کا انجام آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری اہل سنت والجماعت اس طریقے کے راستے سے بہت زیادہ بدنام نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سترک رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ان باتوں سے دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔